واقعہ بھی دراصل کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سر پر آ پڑے گی. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، گرتی ہے، پڑتی ہے، تو وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی. اسی طرح قیامت کا دن جب واقع ہوگا، وہ دن جب آ جائے گا تو کوئی بھی شخص اس سے غافل نہ رہ سکے گا. وہ دن ہر ایک کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لے گا. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. اور اس کا قائم ہونا ایسا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں، وقعہ واقع ہونا، ہا اس کا یعنی اس کا واقع ہونا نہیں ہے، کاذبہ کوئی جھوٹ، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، سچی بات ہے. اور کاذبہ یہاں کذب کے معنوں میں ہے، اور کاذبہ اسی وزن پر ہے جیسے عافیہ، عاقبہ. قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو نہیں مانتے، اس آنے والے حادثے کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. سورۃ النساء میں لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اہل ایمان کیا کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو مانے. اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں. تو یہاں سب انکار کرنے والے، جھٹلانے والوں کو پھر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جس کو تم مانتے نہیں ہو وہ پیش آ کر ہی رہے گی، اور جب پیش آ جائے گی تو پھر تم اس کا انکار نہ کر سکو گے. آج تمہارے پاس آزادی ہے، جو چاہو کہو. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو جھٹلانا دراصل اپنا ہی نقصان کرنا ہے. کیسا ہے وہ دن؟ خافضۃ رافعۃ، وہ قیامت پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے. پستی اور بلندی حسی معنوں میں بھی اور معنوی طور پر بھی. حسی طور پر کسی چیز کو اوپر کرنا اور کسی چیز کو نیچے کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے. آواز کے پست کرنے کے لیے بھی خفض کا لفظ آتا ہے، خیف ضاد. اور اسی طرح عزت اور ذلت کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو خافضۃ نیچے کرنے والی یعنی ذلیل کرنے والی، پست کرنے والی، گرانے والی. اور رافعۃ بلند کرنے والی، اٹھانے والی یعنی عزت دینے والی. قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں عزت اور ذلت کے معیار بدل جائیں گے. آج دنیا میں بہت سے افراد اور اقوام ایسے ہیں جو بظاہر بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں، بہت عزت کے مقام پر نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام عزت ان سے چھین لیا جائے گا، اور صرف ایک قیامت کا حادثہ ہی انہیں پست کر دینے کے لیے کافی ہوگا. خافضۃ رافعۃ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جنہیں بظاہر کوئی عزت نہیں ملتی، کوئی وقت نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، قدر و قیمت نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف توجہ دینے والا نہیں، کوئی ان کی عزت کرنے والا نہیں. لیکن قیامت کے دن وہ اعلی مقامات پر ہوں گے، فی جنت عالیہ، بہت بلند مرتبہ ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کسی کی عزت اور ذلت کا معیار وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے ہے، جو لوگوں کے لیے یا جو اس دنیا میں ہے. وہاں پر پستی کس کے لیے؟ منافقین کے لیے، کافرین کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اس کے برعکس مومنوں کے لیے بلندی اور عزت، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں دوسری آیات سے بھی واضح ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، سورۃ مطففین میں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو بلند کرنے والی ہے، عزت دینے والی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا چیز ہے وہ؟ نیک عمل اور ایمان اور علم سب سے پہلے، عمل بعد میں آتا ہے.
عمل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایمان. ایمان، علم اور عمل، یہ 3 درجے ہوتے ہیں. یعنی یوں ترتیب ہے. ایک شخص کفر سے سب سے پہلے کس کی طرف آتا ہے؟ ایمان کی طرف. مومن ہوتے ہی اس کی ضرورت کیا ہے؟ علم حاصل کرے، اور جو علم حاصل کرتا جائے اس پر عمل کرتا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے پھر ان کے درجات ہیں. اور یہ درجات دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہر انسان کی اپنی کوشش ہے، محنت ہے، طلب ہے، تڑپ ہے کہ وہ اس راستے میں کتنا آگے جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں کمپٹیشن کی بہت سی چیزیں ہیں. کچھ لوگ مال میں مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی دنیا کے جاہو جلال میں، مرتبوں میں، کوئی اسی طرح اور چیزوں میں، اور کچھ لوگ علم میں، اور کچھ علم میں سے بھی پھر دین کے علم میں، تو اس میں بھی درجے اور مرتبے. تو والذین اوتوا العلم درجات، ایمان اور علم انسان کو درجے عطا کرتا ہے. دنیا میں اہل علم کو اگر ذلیل بھی کیا جائے اور کوئی نہ مانے، اور اہل ایمان کو، مومنین کو اگر کوئی عزت نہ بھی دے، تو آخرت کا دن ان کو ایک دم اٹھا دے گا. اور پھر اس کے بعد کیا چیز عزت دینے والی انسان کو؟ تقوی. ایمان، علم، عمل، اور عمل میں خدا ترسی، تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ سب کب ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اور البتہ آخرت درجات میں بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت کے درجے بہت ہی اونچے ہیں، خود جنت کے 100 درجے. اس کے برعکس آخرت میں ذلیل کون ہوگا اور سب سے زیادہ ذلت میں کون ہوگا؟ ویسے تو منافقین اور دیگر لوگوں کی بات ہوئی، لیکن عام انسانوں کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں، جو دنیا میں بڑے بننے والے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، بڑی شے سمجھتے ہیں، خود پسندی اور غرور کا شکار ہیں. ابلیس نے خود پسندی اور غرور کا مظاہرہ کیا تھا. کہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. تم بڑے بنتے ہو، تم تو حقیقت میں سب سے چھوٹے ہونے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ متکبرین قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ چیونٹیوں کی شکل میں، اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے. والجبارون المتکبرون یحشرون یوم القیامت کامثال الذر یطأہم الناس باقدامہم. ترمذی کی روایت ہے. لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے لتاڑتے ہوئے گزر جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا، بہت رش بھیڑ ہوتی ہے کہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوڑ کباڑ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، کوئی نہیں پرواہ کرتا کہ کیا گرا اور کیا پڑا ہوا. تو قیامت کے دن کوئی بھی ان کی پرواہ نہ کرے گا، کوئی ان کی طرف توجہ نہ کرے گا. اور آج اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ذاتی اعتبار سے مسئلہ کیا ہے؟ کس برائی سے نکلنا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ تکبر اور خود پسندی اور غرور سے. اور بہت سے مقابلے دنیا میں کس لیے ہوتے؟ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے. ہم بڑی چیز ہیں، چاہے بیکار سے بیکار کام میں آگے نکلنا کیوں نہ ہو، فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا اور زندگی برباد کرنا صرف اس لیے کہ لوگ ہم کو مان جائیں، مان لیں لوگ ہمیں، ہم بڑی چیز ہیں. اور ایک دفعہ اگر انسان سوچ لینا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان خود کو خود نہ سمجھائے تو کوئی اور اس کو سمجھا نہیں سکتا. اور یہ اسی وقت انسان کے اندر آتا ہے جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. اور اس کی بڑائی صرف اس کے قدم رکھنے کی جگہ جو ہے کرسی، موضع القدمین، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین پر محیط ہے. اور کرسی کی حقیقت یعنی 7 آسمان اور زمین اس کرسی کے مقابلے میں کیسے؟ جیسے ایک صحرائے وسیع میں پڑی ہوئی ایک مندری، ایک چھوٹا سا چھلا، ایک چھوٹی سی انگوٹھی. یعنی جتنے بھی آسمان اور زمینیں ہیں ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو اس کرسی کے سامنے یہ کیا ہے؟ بالکل ایک چھوٹی سی چیز. اور پھر عرش کے سامنے وہ کرسی کیا ہے؟ پھر اسی طرح. تو جو اس عرش کا مالک ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ بندے انسان اپنی اصلیت پر، اپنی حقیقت پر تو غور کرے. کس بات پہ اکڑتا ہے،
کس بات پہ بڑا بنتا ہے اور کس چیز کی بنیاد پر؟ اللہ کے دیے ہوئے سب کچھ تو ادھار ہے، سب کچھ ادھار ہے. ہماری عقل، ہماری ذہانت، ہماری طاقتیں، صلاحیتیں، قوتیں، ہاتھ پاؤں، دل دماغ، مال دولت، جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، رزق روزی، ہوا پانی، سب کچھ تو اس نے دیا ہے. ہمارا کیا ہے اس میں جسے پا کے ہم اکڑیں یا ہم بڑے بنے؟ بولنے کی قوت تو اس نے دی، سننے کی اس نے دی، سمجھنے کی اس نے دی، پھر بڑائی کس کی ہے؟ ہماری تو نہیں. لیکن کتنی بڑی بھول ہے جس کا انسان شکار ہوتا ہے. اور جو انسان اس دھوکے کا شکار ہے وہ قیامت کے دن لازماً ذلیل ہو کے رہنے والا ہے. وہ دن آتے ہی جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. لوگ انہیں لتاڑ رہے ہوں گے. کہاں گئی وہ عزتیں، کہاں گئی وہ بڑائیاں، کہاں گئے وہ فخر؟ خافضۃ الرافعہ، ایک قیامت کا جھٹکا ایسے بڑوں بڑوں کو ذلیل کرنے والا ہوگا. اور پھر نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی ساری چیزیں بھی. آسمان کتنا بڑا نظر آتا ہے نا. ہم انسان آسمان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ پہاڑوں کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کے مت چلا کرو، نہ زمین پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے. کبھی کسی پہاڑ پہ سفر کر کے آپ جا رہے ہو تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو نیچے لوگ اور گاڑیاں اور چیزیں جا رہی ہوتی ہیں نا، بالکل گاڑیاں ڈنکی کی طرح نظر آتی ہیں اور انسان چھوٹی چھوٹی گڑیوں کی طرح گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. ایک عام معمولی پہاڑ پر سے بھی چڑھ کے دیکھے تو پہاڑ کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں، ستاروں کے مقابلے میں کچھ نہیں، آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں. حتیٰ کہ وہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں، اگر اس کو صرف سورج کے مقابلے میں بھی دیکھیں آپ، وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو انٹرنیٹ پر وہ گھومتی رہتی ہے کہ جس میں سورج کو اتنا بڑا کر کے دکھایا اگر اس کو اتنی ٹائنی سی زمین سامنے نظر آتی تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہے اس زمین پر. لاکھوں زمینیں ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں. تو وہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں وہ خود اتنی چھوٹی ہے صرف ایک سورج کے مقابلے، اور کئی ستارے سیارے خود سورج سے بھی کئی گنا بڑے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، ہم آسمان پہ نہیں چڑھ سکتے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آسمان کا کیا حال ہوگا؟ آسمان کی چولیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. آسمان کیا ہوگا؟ وَتَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، تھر تھرائے گا، کانپے گا. زمین کا حال کیا ہوگا؟ وہ کانپ رہی ہوگی. پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، سب چلا دیے جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کر کے اڑا دیے جائیں گے. يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی. ستاروں کا کیا حال ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، سب ستارے بکھر جائیں گے. جب ستاروں کا، سورج کا، سیاروں کا یہ حال ہوگا، جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب اتنا بڑا سمندر وہ پھٹ پڑے گا، اس کا پانی اڑ جائے گا، تو انسان کہاں ہوگا؟ کیا چیز ہے ہم؟ تو کیا فرمایا؟ خافضۃ الرافعہ، ہر اونچی اٹھی ہوئی چیز، ہر بڑی بڑی چیز، خواہ وہ پہاڑ ہو، خواہ وہ آسمان ہو، خواہ وہ ستارے سیارے ہو، سب ٹوٹ پڑیں گے. خافضۃ الرافعہ، ہر اونچائی والی چیز نیچے آ پڑے گی، نیچے آ جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی، ہلا مارا جانا. رج، را جیم جیم، رج کہتے ہیں کسی کو جھٹکا لگانا. یہ زلزلے کی ابتدائی حالت، یعنی ایک دم سے جھٹکا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. تو اذا رجت الارض، اور رجن جو ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی مفعول مطلق. اس صورت میں اور آئندہ اگلی صورتوں میں یہ انداز یا اسلوب دیکھیں گے آپ قرآن میں کہ پہلے فعل آئے گا، پھر اس کے بعد مصدر آئے گا اسی فعل سے، اور وہ بنیادی طور پر مفعول مطلق کہلاتا ہے. اور یہ کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے، پہلی بات کو مزید کھولنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے. اور ایک طرح کی تکرار بھی ہوتی ہے اس میں، یعنی جو بات پہلے کہی گئی، مثلا رجت الارض تک بات تو پوری ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات کہ زمین ہلائی جائے گی، لیکن رجن کس لیے آیا ہے؟
یقین دلانے کے لیے کہ ایسا ہونا یقینی ہے، تاکیدی بات ہے، بھول میں نہ رہنا. اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ماری جائے گی، ہلا مارا جانا، کانپے گی. وبست الجبال بسا، اور چورا چورا کر دیے جائیں گے پہاڑ، چورا چورا کر دیا جانا. بسا کا لفظ جو ہے یہ با سین سین سے ہے. بس اصل میں عربوں کے ہاں جب ریوڑوں کو ہانکا جاتا ہے نا، ریوڑ کیا ہوتا ہے؟ گلہ، یعنی جانوروں کا ہجوم. ان کو جب ہانکتے ہیں تو کیا آوازیں نکالتے؟ بس بس. تو یعنی ایک بڑے کراؤڈ کو موو کرنے کے لیے کیا بولتے؟ بس بس، یعنی آواز اس طرح کی نکالتے ہیں. تو قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو بھی جیسے کوئی ریوڑ کو ہانکتا ہے نا، اور اسے کہتا ہے بس بس آگے چلو چلو، تو اسی طرح پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یعنی اوپر سے نیچے آ گریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور وہ چل بھی رہے ہوں گے تو وہ چلتے ہوئے کیسے لگیں گے؟ شروع میں، ابتدا میں جیسے کوئی ریوڑ چلنے لگا ہو. اور پھر مخلوط کے معنوں میں بھی آتا، ملے جلے، یعنی ہر طرح کے پہاڑوں کے ٹکڑے اور مٹی. اور کبھی آپ نے ڈیبریز دیکھی ہوگی، ملبہ دیکھا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے جب کوئی عمارت گرتی ہے، کوئی امیجن کرے پچھلے سال زلزلے میں آپ نے عمارتوں کی تصویریں دیکھی تھی، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے، چورا چورا، مٹی، خاک، ہر قسم کی چیزیں بے ترتیب گری پڑی ہوتی ہیں. تو یہ ابتدائی کیفیت ہے. یعنی جو ہی زمین کو لگے گا جھٹکا اور گریں گے پہاڑ اور وہ چلنے لگیں گے اپنی جگہ سے، ایسے ہی جیسے کوئی ملبہ گرا اور چلا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ گئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین کو یوں اٹھا لیا جائے گا، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی ساتھ ہی اٹھا لیے جائیں گے. یعنی زمین میں گڑے ہوئے نا کیلوں کی طرح، ان کو اکھیڑ کے باہر نکال لیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اگر آپ اس کو امیجن کر سکیں، زمین ہلی کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالها، خوب ہلائی جا رہی. اور پھر زلزلہ آیا، پہاڑ گرے، زمین اور پہاڑ سب کچھ اٹھائے، صرف ایک ڈنڈا جیسے کسی نے مارا اور ہر چیز چور چور ہو گئی اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی. کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چاہیے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کتنا باریک کوٹا جائے گا اس کو. فَكَانَتْ، تو ہو جائے گا، هَبَاءً، ذرات. ہبا کہتے ہیں ان ذروں کو جو آپ سورج کی روشنی اگر کسی سوراخ سے اندھیرے کمرے میں آئے تو اس کے اندر سے آتی ہوئی روشنی میں جو آپ کو ذرات باریک نظر آتے ہیں ان کو ہبا کہتے ہیں. یعنی ڈسٹ سے بھی چھوٹی چیز. ڈسٹ ہوتی ہے جیسے آندھی وغیرہ چلتی ہے تو وہ موٹے موٹے ذرے آپ کو مٹی کے نظر آتے ہیں، لیکن ان ذرات کا سائز آپ دیکھیے جن کو خاکی ذرات کہتے ہیں، خاک کے ذرے، اس کو کہتے ہیں ہبا. سورۃ الحاقہ میں کیا کہا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک چوٹ میں کوٹ دیا جائے گا سب کو. کتنا کوٹا اور پیسا جائے گا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ وہ غبار بن جائے گا، ذرات بن جائے گا. منبثا، جو بکھرا ہوا ہو. منبثا کا لفظ با ثا ثا سے ہے. بس غم اور حزن کو بھی کہتے ہیں نا. کس نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ؟ کیونکہ انسان جب غمگین ہوتا ہے نا تو بکھر جاتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز آؤٹ آف پلیس ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی بس کہا گیا. تو یہاں پہاڑوں کا حال بھی کیا ہوگا جو اتنے سالڈ اور جمے ہوئے اور مضبوط چٹانیں. کبھی کوئی چٹان دیکھی ہو آپ نے؟ کیسے کیسے سخت سالڈ پتھر ہوتے ہیں. کبھی اتفاق ہوا سالڈ پتھروں کو چھونے کا؟ جتنا مرضی آپ انہیں توڑیں پھینکیں وہ نہیں ٹوٹتے، بہت مشکل سے ٹوٹتے ہیں. لیکن قیامت کا زلزلہ آتے ہی ایک چوٹ ان کو پراگندہ کر دے گی، بکھیر دے گی، ہر چیز گرد و غبار بن کے مکس اپ ہو جائے گا. اور ایسا ہونے کے بعد وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا،
اور تم ہو جاؤ گے 3 گروہ، یعنی انسان سارے کے سارے 3 بڑے گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، نر اور مادہ ہو تو شوہر بیوی یا مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اپوزٹ سامنے نہ ہو تو زوج کا لفظ پھر پیئر کے لیے، جوڑے یا قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صنف یا قسم کے لیے۔ اے لوگو تم 3 اقسام میں، 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ یہاں تک تلاوت سنیے، پھر آگے دیکھتے۔ جب وہ عمارتیں گری تھی تو کچھ یاد ہے؟ دھواں، غبار، اڑتی بکھرتی چیزیں۔ صرف 2 عمارتیں گری تھی، صرف 2، سارا شہر نہیں، پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 2، اور حال دیکھنے والا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ پوری زمین بیک وقت ہلا دی جائے، ایک چوٹ میں کوٹ کے رکھ دی جائے، کیا بچے گا؟ اور حال کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ اور یہ جھوٹ نہیں، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کتنے لوگوں کو یہ دن یاد ہے؟ کتنے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں؟ کیوں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو تم ہنسنا بھول جاؤ؟ کتنے لوگ ہیں جو دن میں ایک بار بھی اس حادثے کو یاد کرتے ہیں؟ وہ 2 عمارتیں گرنے کا واقعہ تو ہر روز دہرایا جاتا ہے، پوری دنیا کو اس نے ہلا رکھا ہے، لیکن قیامت کی کسی کو خبر نہیں، کسی کو یاد نہیں، کسی کے دل میں خیال نہیں گزرتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو انسانوں کے گروہ ہوں گے انہی میں سے ایک میں ہم ہوں گے، کہیں بھاگ نہ سکیں گے، کہیں جا نہ سکیں گے۔ ان گروہوں میں سب سے پہلے اصحاب المیمنہ کا ذکر کیا گیا، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دائیں ہاتھ والے۔ میمنہ کا لفظ جو ہے یا تو یمین سے ہے یا یمن سے ہے۔ یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اور دائیں جانب کو بھی کہتے ہیں، تو دائیں بازو والے یا دائیں جانب والے۔ ان کو دائیں جانب والے کیوں کہا گیا، ان سے کیوں نسبت دی گئی؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ پر ہوں گے، جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ رحمان کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ یمن کا لفظ جو ہے یہ برکت کے لیے اور خوش قسمتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیونکہ یہ خوش قسمت اور خوش بخت لوگ ہوں گے، خیر و برکت والے ہوں گے، تو اس لیے ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ دوسری جگہ ان کو اصحاب الیمین بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اس سے مراد پھر اصحاب المیمنہ سے کون ہیں؟ جنت میں جانے والے خوش قسمت لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی دائیں جانب سے۔ اسی لیے اسلام میں دائیں ہاتھ کے لیے وہ تمام کام رکھے گئے جو اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا، کھانے کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے سوتے وقت بھی دائیں جانب سوتے۔ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے تو کہاں سے دیتے؟ سیدھے ہاتھ سے اور دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی یہ مینرز ہیں نا اسلام کے، ادب آداب ہیں، کیونکہ ادب آداب کسی بھی قوم کو مہذب بناتے ہیں، سیولائزڈ۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے آ کر بہت مؤدب بنا دیا تھا، مینر فل۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مینرز میں شامل ہیں۔ آج ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں، یہ سب مینرز ہماری زندگی سے آؤٹ ہیں، باہر ہیں، ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے کہ یہ ترتیب اور مرتبے کیا چیز ہیں۔ عربوں کے ہاں جب کسی کو عزت دی جاتی تو اس کو دائیں ہاتھ بٹھایا جاتا، دائیں جانب دی جاتی۔ اسی طرح صف میں جو دائیں جانب والی صف ہے امام کے وہ زیادہ بہتر ہے بائیں جانب والی سے۔ تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دائیں جانب والے،
دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے. ما یہاں پر تعجب کے لیے بھی ہے، تفخیم کے لیے ہے، یعنی بہت ہی خوش قسمت ہے وہ دائیں ہاتھ والے. کیا ہی مقام ہے ان کا، کیونکہ رافعتن ہے نا، قیامت کا دن. تو اصل بلندی کس کو حاصل ہوگی؟ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے. وہ اصحاب المشأمتی، اور کچھ بدقسمت بائیں ہاتھ والے بھی ہیں. مشأمہ کا لفظ جو ہے یہ شؤم سے ہے. جیسے یمن خوش قسمتی کے لیے آتا ہے، اسی طرح شؤم بدقسمتی کے لیے آتا ہے. شوما بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. بدبخت لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. تو یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ اصحاب المشأمہ، تو شؤم نحوست اور بدبختی کے لیے، اور شوما بائیں ہاتھ کے لیے. اردو میں بھی آتا ہے نا شومی قسمت، یعنی قسمت کا مارا. تو یہ بھی قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہوں گے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے، کیا گزرے گی ان پر، کیا معاملہ اور کیا سلوک ہوگا ان بائیں ہاتھ والوں سے. اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سابقون، سابق کی جمع آگے جانے والے، سبقت کرنے والے. سباق ریس کو کہتے ہیں، دوڑ کو. السابقون وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں. آگے والے تو بس آگے والے ہیں. پہلا سابقون دنیا میں عمل کے اعتبار سے، یعنی جو نیکیوں میں آگے تھے، اور دوسرا سابقون آخرت میں جزا کے اعتبار سے. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں. یہ ایک تیسرا گروہ ہے جو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے علاوہ ہے، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کے علاوہ. والسابقون السابقون، یہ کون ہیں؟ اولئک المقربون، یہ وہی ہیں جو مقرب ہیں. اور یہاں بھی اولئک اسم اشارہ بعید کس کے لیے آیا؟ ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے. وہ مقرب ہیں. مقرب قریب ترین، قریب کیے ہوئے. کس کے؟ اللہ کے، یعنی زیادہ عزت والے. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے، نعمت والی جنتوں میں یہ مقربون ہوں گے، کیونکہ یہ سابقون تھے. سابقون آگے بڑھنے والے. کس چیز میں آگے بڑھنے والے؟ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے. خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہو، نماز کا وقت ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات کا موقع ہو، خواہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی ہو، خواہ وہ زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی ہو، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرتے. خواہ خدمت خلق کا معاملہ ہو، کسی انسان کی مدد کا معاملہ ہو، خواہ توبہ کا معاملہ ہو، اللہ کی طرف پلٹنے کا، رجوع کرنے کا، خواہ جہاد اور تبلیغ کا معاملہ ہو، وہ ہر چیز میں نمبر 1 ہے. دیر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، نیکی کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. جلد باز نہیں، جلدی کرنے والے، یعنی تاخیر نہیں کرنے والے. سورۃ فاطر میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا تھا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو کوئی تو یہ ورثہ پا کے، کتاب پا کر اپنے آپ پہ ہی ظلم کر رہا ہے، نہ عمل ہے، نہ اس کا حق ادا کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے. ومنہم مقتصد، اور کچھ بیچ کی راہ چلنے والے، بس جب کنوینئنس ہوئی، حالات اچھے ہوئے تو کچھ کر لیا، ذرا سے حالات نے پلٹا کھایا، سب چھوڑ چھاڑ بیٹھے، درمیانی چال چل رہے ہیں. اگر کوئی خطرہ پایا یا کوئی ناموافق حالات پائے تو بھی سنبھل گیا، اور تھوڑا بہت آخرت کا ڈر ہوا تو کچھ کرتے بھی رہے، لیکن آگے نہیں جاتے. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کے اذن اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آگے نکل جانے والے ہیں نیکیوں میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے دراصل بہت بڑا فضل اللہ کا.
جنات عدن یدخلونہا، عدن کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. تو والسابقون السابقون، جو یہاں سابقون ہیں وہ وہاں بھی سابقون ہیں. حضرت عائشہ کی روایت میں بھی اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ یعنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے کون پہنچے گا عرش کے سائے تلے؟ ہوتا نا جیسے کوئی دوڑ ہوتی ہے، پہلے میں پہنچ جاؤں. یا اسی طرح جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے، جو لوگ دنیا میں مثلا فلم دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اب تو خیر گھروں میں بہت کچھ اویلیبل ہے، پہلے تو سینما جاتے تھے، ٹھیک ہے، سب سے اچھی جگہ ملے. اسی طرح کھیل کے میدان میں کھیل دیکھنے کے شوقین، اسی طرح باقی سب کاموں میں بھی آگے بیٹھنے کے شوقین، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وقت سے پہلے جاتے ہیں. وقت آنے پر نہیں، وقت سے پہلے پلان کرتے ہیں، وقت سے پہلے جاتے ہیں تاکہ آگے پہنچیں. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ سابقون سب سے پہلے عرش کے سائے تلے پہنچے ہوں گے. جب باقی لوگ گر پڑ مر رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، یہ دوڑتے دوڑتے وہاں جا پہنچیں گے، سب سے پہلے سکون میں پہنچ جائیں گے. لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے. صحابہ کو اگر پتہ بھی ہوتا تھا تو اپنے علم کا بڑا مظاہرہ نہیں کیا کرتے تھے. They were very humble people. ہم تو ہر بات میں کہتے ہیں I know. فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا، دیر ہی نہیں لگائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حق پیش کیا گیا تو انہوں نے دوسری بات نہیں سوچی، ان کے دل میں دوسرا خیال نہیں گیا، فوراً قبول کر لیا. جب بتایا گیا کہ آپ معراج پر گئے، قبول کر لیا، کوئی مشکل ہی نہیں. پھر اسی طرح کہیں بھی قربانی کا موقع ہے، حتیٰ کہ وہ سارے کوششیں کرتے 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 اینڈ پہ آخری غزوہ کون سا ہے؟ تبوک، جو سخت امتحان تھا. تو اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں آج تو میں ہر صورت ابوبکر سے آگے نکلوں گا، آج تو میں ضرور نکلوں گا ان کے آگے. یہ ہر دفعہ نیکی میں آگے نکل جاتے ہیں، آج میں نکلوں گا. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آدھے گھر کا مال اٹھا کے پہنچتے ہیں تو ابوبکر پورا اٹھا کے پہنچ. اس دن حضرت عمر نے کہا آج کے بعد میں نے یہ بات سوچنا چھوڑ دی کہ میں کبھی ابوبکر سے آگے نکل سکتا ہوں، میں نہیں نکل سکتا، میں نے مان لی ہار. تو بات یہ ہے کہ جو آگے نکلنے والے ہیں وہ تو آگے ہی نکلنے والے ہیں، کیونکہ آگے نکلنا کوئی ایک دم اچانک کیا ہوا کام نہیں ہوا کرتا کہ وہ کوئی اچانک بائی چانس بائی لک آگے نکل گیا. وہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمنز یور الٹیٹیوڈ. آپ کتنے اونچے جا سکتے ہیں یہ کون بتاتا ہے، کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ یور ایٹیٹیوڈ. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اٹس اے میٹر آف ایٹیٹیوڈ. یہ رویہ ہوتا ہے، یہ اندر سے اٹھتا ہے. اور ہر موقع پر، ہر کام میں، ہر چیز میں، نیکی کے راستے میں، اللہ کی رضا میں آگے نکلنا، بہتر سے بہتر پانا، بہترین کی طرف جانا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے رہنا. اچھا ابھی کتنے لوگوں نے نہیں کیا، چلو جب وہ کریں گے میں بھی کر لوں گا. وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے نیکی کے کام میں. موسیٰ علیہ السلام کیوں آگے پہنچ گئے تھے اپنی قوم سے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. میں آگے آ گیا ہوں یا رب تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے آیا ہوں. اسی طرح صحابہ کرام کے بعد بھی بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح وہ مسجد میں نماز کی صف اول میں ہمیشہ ہوتے تھے، کبھی انہوں نے تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں کی. یہ وہ تھوڑی ہوتے ہیں جو گھر میں اذان سنتے ہیں اور پھر تیاری کرنے لگتے ہیں، اور جب تک پہنچتے ہیں مسجد تو امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے کہ چلو جماعت کا ثواب تو مل ہی گیا، مسجد تو آئی گئے. نہیں، والسابقون السابقون. سابقون سابقون ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سابقون بننے کی ٹھان رکھی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایک انسان، وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، تو بعض اوقات وہ دیکھنے میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اپنی نیت، ارادے، جذبے اور کام کے اعتبار سے وہ جو اندر کی نیت اور ڈٹرمینیشن ہے وہ ان کو آگے لے جاتا ہے.
وہ جو ان کا اخلاص ہے وہ آگے لے جاتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان شور مچاتا ہلڑ بازی کرتا ہی ہر کام کرے تو پھر پتہ چلے ہاں یہ آگے جانے والا ہے, دوسروں کو دھکا دے کے خود آگے نکلنے والا نہیں. یہاں وہ آگے بڑھنا مراد نہیں ہے. یہاں نیکی کے کاموں کے بارے میں سوچتے جانا اور پکا ارادہ کرنا اور پھر کر گزرنا, اپنے موڈ کا انتظار نہ کرنا, اپنے نفس کو نہ دیکھنا, بلکہ جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے, ہر قیمت پہ کرنا ہے. آسان ہے تب بھی کرنا, مشکل ہے تب بھی کرنا ہے, حالات موافق ہے تب بھی کرنا, مخالف ہے تب بھی کرنا ہے. جو کرنا ہے اسے کرنا ہے. تو الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ, حق پیش کیا گیا قبول کر لیا, یہ نہیں کہا نہیں بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا. وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوهُ, اور جب ان سے حق مانگا گیا کہ دو حق دوسرے کو, بذلوہ, دے ڈالا انہوں نے اس کو. دینے میں بھی کوئی مشکل نہیں, نہ قبول کرنے میں دیر نہ دینے میں دیر. وَحَكَمُ النَّاسَ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ, اور لوگوں کے بارے میں ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے نفس کے بارے میں, لوگوں کے لیے وہی چاہا جو اپنے لیے چاہا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی لیے جب جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے تو وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ عام نیک بندوں سے بڑھ کر ان کے لیے بہترین اہتمام کے ساتھ آئیں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. تو یہاں بھی اولئک المقربون, یہ قریب کیے ہوئے, عزت دیے گئے, ان کو قربت ملی ہوگی اللہ کی. پہلے قرب کا ذکر ہے پھر جنت کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرب جنت سے بڑی نعمت ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور جنت کی بات ہوئی نا, اور جنت کی نعمتوں کی, تو جنت کی نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں نا, ایک بدنی اور ایک قلبی. بدنی نعمتیں کون سی ہیں؟ جن کا ذکر آتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی اور دیکھنے کی اور مختلف یعنی حصی معنی میں. اور قلبی نعمتیں جنت کی کیا ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, ہر خواہش پوری ہوگی. اور اللہ کی طرف دیکھنا, النظر الى وجہ اللہ, جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے, وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. تو یہ جو اللہ پاک کو دیکھنے کی ایک لذت ہوگی اور وہ جو قرب کی فیلنگ ہوگی, یہ ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی. آپ دیکھیے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے, انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کے قریب ترین ہو جاؤں, یا نہیں؟ اس کی نگاہوں میں بھی اور فزیکلی بھی قریب ترین. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جب بچوں سے پیار کرتی تو کیا کرتی؟ اپنے پیار کا اظہار کیسے کرتی؟ ان کا دم گھونٹ دیتی. تو اسی لیے آپ یہاں دیکھیے کہ اولئک المقربون, اور انہیں جس جنت میں رکھا جائے گا وہ جنت بھی کیا جنت ہے؟ جنت الفردوس, اعلی الجنہ, سب سے بلند مرتبہ. اور وہ جو اعلی جنت ہے اس کا چھت کیا ہے, اس کے اوپر کیا ہے, اس جنت کے آگے کیا ہے؟ عرش الہی. یعنی فزیکلی بھی وہ قریب ترین ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف زبانی کلامی یا صرف مقام اور مرتبہ بلند ہوگا, بلکہ واقعی وہ قریب ترین ہوں گے. عرش کے قریب ترین جگہ ملے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کو جس چیز کی حب ہوتی ہے, جس چیز کی محبت ہوتی ہے اور جس چیز کی قرب کی خواہش ہوتی ہے, اس کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں ہوتی. یعنی اللہ کا جو قرب ہے, جنت اس کا نعم البدل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ اگر آپ کو کسی انسان کے قرب کی خواہش ہو اور وہ انسان آپ کے پاس آنے کی بجائے آپ کو کوئی چیزیں تحفے وغیرہ بھیجتا رہے, آپ کا دل بھرے گا اس سے؟ ہاں, بھرے گا دل؟ نہیں. ہاں, الا یہ کہ کسی کو چیزوں کی بہت محبت ہو تو پھر اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہو سکتی. اب تو ایسا ہی ہو گیا نا, انسانوں سے زیادہ چیزوں سے لوگوں کو محبت ہو گئی. تو اصل چیز تو انسان ہے. اسی طرح جنت مانگنا اور جنت کی خواہش کرنا یہ انسانی ضرورت ہے, کمزوری ہے انسان کی, اللہ نے اس کو بھی پورا کیا. لیکن اس سے زیادہ جو زیادہ ہے وہ اصل مطلوب ہے. یعنی جنت کو نگیٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن درجے کی بات ہے نا, پہلے کیا اور بعد میں کیا. تو پہلے وہ بتایا جو اصل مطلوب ہے,
ہم کوئی بھی اچھا کام کریں تو مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اس کے قریب ہو سکے. اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں، نعمت بھری جنتیں، ہر طرح کی نعمتیں، حسی بھی اور مانوی بھی، وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی.